جمیل صاحب، وضو ٹوٹنے کے تو ہم اتنے مسائل پڑھتے ہیں یا لوگوں کو پتہ بھی ہیں کہ ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم کیسے ٹوٹے گا؟ مطلب ایک تو وہ چیزیں جو وضو والی ہیں، اگر وہی ہیں، کوئی ایکسٹرا بھی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جائے؟ وضو توڑنے والی جتنی بھی اشیاء ہیں ان سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک. اب دوبارہ سے یا تو وضو پہ قادر ہے تو وضو کرنا ہوگا، اور اگر وضو پہ قدرت نہیں ہے تو پھر اس کو نماز وغیرہ کے لیے دوبارہ تیمم کرنا ہوگا. تیمم کے ٹوٹنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ ہے پانی پر قدرت ہو جانا. پانی استعمال کرنے پہ آدمی قادر ہو جائے. تو ایک صورت تو یہ جیسے کوئی بیمار تھا اور اسے پانی ضرر پہنچاتا تھا، نقصان پہنچاتا تھا، تو اس بنا پر اس نے تیمم کیا، اب وہ ہو گیا ٹھیک، بہتر ہو گیا. یا بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم میں پانی استعمال کرنا واقعتاً ضرر پہنچاتا ہے، اور اس ٹائم جبکہ موسم تھوڑا گرم ہو گیا ہے تو اب نقصان نہیں پہنچے گا. تو یہ بھی صورت ہے پانی کے استعمال پر قدرت کی. تو اب اگر کوئی پانی کے استعمال پہ یوں بھی قادر ہو گیا تو اس کا تیمم جاتا رہا. اب وہ سابقہ تیمم کو باقی سمجھتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو وضو کرنا ہوگا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی استعمال کرنا تو نقصان نہیں دیتا، لیکن پانی ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ وضو کر سکے. اب ایسی صورت ہمارے نارمل شہروں میں تو نہیں ہوتی کہ بالکل ہی آدمی وضو کرنے کے حوالے سے پانی بالکل پائے نا، کیونکہ عمومی اعتبار سے پانی اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہے، یا بعض اوقات اوپر ٹنکی میں پانی ختم ہو جاتا ہے، نیچے ٹینک کے اندر پانی، اگرچہ لائٹ گئی بھی ہے اوپر چڑھا نہیں سکتے لیکن آپ ٹینک سے پانی نکال سکتے ہیں. اسی طرح آس پڑوس سے پانی لیا جا سکتا ہے. گھر میں پانی ختم ہے، آپ مسجد کے اندر جا کر وضو کر سکتے ہیں. ایک مسجد کے اندر اگر پانی نہیں ہے تو آپ قریبی کسی دوسری مسجد میں جا کر بھی وضو کر سکتے ہیں. تو عمومی طور پہ ہمارے جو رہائشی ایریاز ہوتے ہیں ان میں پانی کی کمی کا معاملہ اگرچہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پانی پر ہمیں قدرت ہی نہیں ہے. ہاں ایسی صورت وہاں ہو جاتی ہے کہ جیسے اگر کوئی بیرون شہر ہے تو وہاں جس مقام پر آدمی موجود ہے اس مقام پر چاروں طرف ایک ایک میل تک اس کو پانی میسر نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ کوئی سپر ہائی وے کی طرف نکل جاتا ہے کراچی سے حیدرآباد کی طرف، تو ایسے بیشتر مقامات آتے ہیں کہ دور دور تک پیٹرول پمپ بھی نظر نہیں آتے. اب اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے ایسے موقع پر تو وہ چاروں طرف کہیں بھی پانی نہیں ہے، تو اب پانی مل نہیں رہا. تو قدرت نہ ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پانی ہی دستیاب نہیں ہے. اب اس نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے اس نے جو نماز پڑھنی تھی وہ پڑھ لی. اب جب آگے جاتے ہیں پیٹرول پمپ بھی آ گیا. ہمارے یہاں پہ جو ہائی وے روڈ پہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں باقاعدہ ان میں مساجد بنی ہوتی ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں، عمومی اعتبار سے پانی میسر ہوتا ہے. بالکل. تو جب پانی میسر ہے تو وہ جو سابقہ تیمم تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ کو اگر اگلی نماز پڑھنی ہے تو اب آپ کو باقاعدہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے.